یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا لوح محفوظ اللہ کے پاس ہے، وہ اس میں سے جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے اس کو باقی رہنے دیتا ہے۔ اس آیت کے اترنے کے بعد اتنی مشکل پیش آئی کہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ امیر المومنین سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضور کے دربار میں حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، لوح محفوظ پر لکھنے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے باقی رہنے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی میں تجھے اس کی ایسی تفسیر بتانے لگا ہوں جس سے تیری بھی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، میری ساری امت کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ فرمایا سنو، صدقہ کرنے سے عمر زیادہ ہو جاتی ہے، صدقہ کرنے سے مصیبت ٹل جاتی ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اللہ عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لکھ کر پابند نہیں ہو گیا، تو لوح محفوظ اس کے قبضے میں ہے۔ یہی بات اقبال کرتے ہیں، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ ایک آن میں 100 بار بدل جاتی ہے تقدیر، ہے اس کا مقلد ابھی ناخوش ابھی خرسند۔ ورنہ تو سارا جو فلسفہ شریعت ہے وہ سارا ایک بیکار نظر آتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے خودکشی کرنے والے کا اگر وہ وقت مقرر تھا تو پھر وہ گناہگار کیوں ہے؟ جو بندہ خودکشی کرتا ہے اگر اس کا وقت مقرر تھا، اس نے اس وقت پہ مرنا تھا، تو پھر وہ گناہگار کیوں ہے؟ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے خودکشی کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے، حالانکہ وہ صحابہ کرام تھے، ان سے خطا ہوئی، میدان جنگ میں جلدی کر کے اپنے آپ کو زخمی تھے، اپنے آپ کو قتل کر دیا، تو سرکار دو عالم جنازوں میں شریک نہیں ہوئے۔ فرمایا انہوں نے تقدیر پر پہل کی ہے۔ تقدیر پر پہل کا کیا مطلب؟ کہ ابھی ان کا کچھ وقت باقی تھا، انہوں نے اپنا اختیار استعمال کر کے جلدی موت کو دعوت دے دی ہے۔ سیاستہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حسن سلوک کرنے سے، اچھے اخلاق رکھنے سے اللہ بندے کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی تاریخی حقائق سے ثابت ہے کہ حسن سلوک سے بندہ کنارہ کشی کرے اور سوء سلوک اختیار کرے، برا سلوک کرے، اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ تو خودکشی کرنے والا اپنا اختیار استعمال کرتا ہے وقت سے پہلے۔ فرمایا انہوں نے تقدیر پہ سبقت کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو وقت مقرر ہے اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے، اس میں زیادتی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے۔ کسی کی 100 سال کی عمر ہو، اسے 150 سال عمر دے دے۔ علامہ حقی نازلی علیہ رحمہ نے خزینۃ الاسرار میں اور ہندوستان میں اہل حدیث کے بہت بڑے عالم علامہ نواب صدیق حسن بھوپالی اپنی کتاب الداء والدواء میں لکھتے ہیں، ایک بزرگ 100 سال کی عمر تھی، بیمار ہو گئے، تو انہیں کسی نے کہا کہ آپ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنا شروع کر دیں، اللہ صحت بھی دے گا اور زندگی بھی لمبی دے گا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ محققین کی تحقیق کے مطابق
قرآن کی سب سے آخری آیت یہ 2 آیتیں نازل ہوئیں۔ ان بزرگوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، وہ مسلسل پڑھتے رہے، 100 سال سے 130 سال عمر ہو گئی۔ پھر خواب میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا اب وظیفہ کو چھوڑ، اب ملاقات کا وقت قریب ہے۔ یعنی ان کلمات کی برکت سے بندے کی عمر زیادہ ہو گئی، اور یہ ایسا وظیفہ ہے جو بندہ فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کا محبوب بن جاتا ہے۔ الشیخ ابو بکر شبلی ایک بزرگ تھے، لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے تھے، راستے میں بچے ان کو پتھر مارتے تھے، اللہ کے راستے میں سب کچھ برداشت کرتے تھے، اور کہتے تھے ذرا نوک والے پتھر نہ مارو، خون نکل جاتا ہے تو پھر مجھے وضو تازہ کرنا پڑتا ہے۔ الشیخ ابو بکر شبلی ایک بار آئے ابو بکر مجاہد کی محفل میں، زیادہ بڑی کتابیں نہ دیکھ سکیں تو یہ تبلیغی جماعت والوں کی کتاب ہے فضائل درود، مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث صاحب کی، اس میں بھی یہ بات ہے۔ تو ابو بکر مجاہد کھڑے ہو گئے اور ان کا استقبال کیا اور پیشانی پہ بوسہ لیا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو دیوانہ ہے، سب اس کو پاگل سمجھتے ہیں۔ دیوانے کو تنقید کی نظروں سے نہ دیکھو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ ابو بکر شبلی جب آئے تو دوستوں نے کہا کہ آپ کیوں ان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، یہ تو پاگل ہے۔ فرمایا میں کھڑا ہوا ہوں، اس کی پیشانی پہ بوسہ لیا ہے، میں نے وہی کچھ کیا ہے جو رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے، کہ میں نے دیکھا کہ یہ آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کا بوسہ لیا، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اتنا آپ کو پسند ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا یہ ہر نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے، اور اس کے بعد پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو انسان کی زندگی بڑھ بھی سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے۔